السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، محترم ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری مسائل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کن اعذار کی وجہ سے اس مقدس مہینے میں، اس محترم مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، کن عذروں کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے۔ آپ کے سامنے لائن بلائن نمبر وار طریقے پر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا معذور میں سے سب سے پہلا وہ شخص ہے جس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو کہ جس بیماری کی وجہ سے اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا اگر روزہ رکھنے کی طاقت تو ہو لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، بیماری میں اضافہ ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو شریعت نے ایسے شخص کو یہ رخصت دی ہے، شریعت نے ایسے شخص کو اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے بلکہ افطار کرے۔ اسی طرح وہ حاملہ عورت کہ جس کے حمل کو روزہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، جس کے حمل کو روزہ رکھنے کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے، تو ایسی حاملہ عورت کو بھی شریعت نے یہ رخصت دی ہے، شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے بلکہ افطار کرے۔ اسی طرح وہ مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت کہ جس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ کے کم آنے کی وجہ سے یا دودھ کے نہ اترنے کی وجہ سے بچے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے یا بچے کے لیے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی عورت کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی ہے۔ اسی طرح وہ شرعی مسافر کہ جو 82 کلومیٹر 296 میٹر کا سفر کرنے والا ہو، یعنی سفر کی حالت میں ہو، سفر کر رہا ہو، تو شریعت نے ایسے مسافر کو بھی، شریعت نے ایسے سفر کرنے والے شخص کو بھی یہ اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح ایسا سن رسیدہ، چاہے وہ بوڑھا مرد ہو یا بوڑھی عورت ہو، کہ جس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، تو شریعت نے اجازت دی ہے، شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ افطار کرے۔ اسی طرح حائضہ اور نفسا یعنی وہ عورت جو پیریڈ کے زمانے میں گزر رہی ہو، وہ عورت جو ماہواری کے ایام کو گزار رہی ہو، ایسی عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے، ایسی عورت کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے، بلکہ اگر ایسی عورت روزہ رکھے گی تو روزہ بھی ادا نہیں ہوگا، بلکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسی عورت گنہگار ہوگی۔ البتہ ان تمام معذورین کے لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا عذر ختم ہو جائے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ حاملہ مرضعہ ہو، چاہے وہ شرعی مسافر، چاہے وہ سن رسیدہ عمر دراز بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت ہو، یا حائضہ نفسا عورت ہو، ان تمام معذورین کو شریعت نے یہ کہا ہے کہ ان کے عذر کے ختم ہو جانے کے بعد ان کے اوپر قضا لازم ہے، ان کے اوپر قضا ضروری ہے۔ یہ تو وہ مسائل ہو گئے، یہ تو وہ مسئلے ہو گئے کہ جن مسائل کی وجہ سے آدمیوں کو روزہ نہ رکھنے کی، جن اعذار کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری، جو اس وقت کے حالات کے پیش نظر ہے، جو اس موجودہ وقت کے اعتبار سے وہ مسئلہ ہے۔ بہت سارے افراد، بہت سارے اشخاص یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ بتائیے کہ کرونا وائرس کے ٹیسٹ سے
کرونا وائرس کے چیک اپ سے روزہ ٹوٹتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ خراب ہوتا ہے یا روزہ خراب نہیں ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کرونا وائرس کو جن چیزوں کے ذریعے ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا جس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے، ان تمام کو سامنے رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ کرونا وائرس کے ٹیسٹ سے یا چیک اپ سے نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ روزہ باقی رہتا ہے۔ اس وجہ سے کہ شریعت نے جو روزہ ٹوٹنے کی وجہ بتائی ہے، جو سبب بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ منفذ اصلی یعنی منفذ معتبر میں کوئی چیز بالارادہ یعنی ارادے سے جان بوجھ کر داخل کیا جائے، اور جوف معتبر یعنی پیٹ میں وہ چیز داخل ہو جانے کے بعد ٹھہر بھی جائے، کچھ دیر رک بھی جائے، تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ فقہاء کرام کے اور شریعت کی اس اصول کے روح میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ سے اور کرونا وائرس کے چیک اپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ روزہ باقی رہتا ہے۔